محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ناظم وقف جدید ارشاد قادیان خطاب فرمائیں گے۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے اسلام کی نشأت ثانیہ، خلافت علی منہاج نبوت سے ہی وابستہ ہے۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ محترم صدر اجلاس اور سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، میری تقریر کا عنوان ہے اسلام کی نشأت ثانیہ، خلافت علی منہاج نبوت سے ہی وابستہ ہے۔ ابھی میں نے سورۃ جمعہ کی تیسری اور چوتھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، وہی خدا ہے جس نے ایک ان پڑھ قوم کی طرف اسی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جو ان کو خدا کے احکام سناتا اور ان کو پاک کرتا اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ گو وہ اس سے پہلے بڑی بھول میں تھے، اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اس کو بھیجے گا جو ابھی تک ان سے نہیں ملی، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرات، مذاہب عالم کی تاریخ میں اسلام کی نشأت اولیٰ بنی نوع انسان کے لیے ایک انقلاب انگیز، عہد آفرین اور تاریخ ساز دور کا آغاز ہے، جب صحرائے عرب اور وادی غیر ذی زرع کے شہر مکہ مکرمہ میں خدائے رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کے ساتھ مبعوث فرمایا، جو ایک عالمگیر، دائمی صلح و امن کا ہادی، انسانیت کا منجی، کامل و جامع شریعت قرآنیہ کا علمبردار اور سچی اور خالص توحید کا پرستار، زندگی بخش اور خدا نما مذہب ہے۔ سن 610 عیسوی میں جب اسلام کی تخم ریزی کی گئی تو یہ کسی انسانی فکر و نظر اور تدبیر و تدبر کی مرہون منت نہیں تھی، بلکہ اس کی بنیاد خالصتاً خدائے واحد و یگانہ کی وحی و الہام سے رکھی گئی، اور اسلام کے مقدس پانی مرسل ربانی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے زمانے میں جو کفر و ضلالت، بے دینی و بے راہ روی اور ظلم و تشدد کے عروج پر ہونے کی وجہ سے انسانیت کے لیے باعث عار تھا، توحید کی شمع روشن کی، اخلاقی اور روحانی ہر لحاظ سے ایک مکمل ضابطۂ حیات کلام الہی قرآن مجید کی صورت میں پیش کر کے اپنی انتھک جد و جہد اور شبانہ روز کوششوں سے خدائی پرستاروں کی ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جس نے اپنی زندگی کا واحد مقصد اعلاء کلمت اللہ قرار دیا، اور اس راہ میں انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے اموال بے دریغ لٹا دیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے نہ تلاطم خیز سمندر ان کا راستہ روک سکے اور نہ محیط صحرا ان میں پست ہمتی پیدا کر سکے، بلکہ اس زندگی بخش نور سے تمام معمور عالم کو منور کرنے کے لیے یہ جماعت مجسم عمل بن گئی، ہر مشکل سے ٹکرا گئی اور دم نہیں لیا جب تک کہ اپنی ہمت اور اولو العزمی سے تھوڑے ہی عرصے میں اسلام کے پیغام سے تمام دنیا کو روشناس نہ کرا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یورپ کے کوہساروں، ایشیا کے مرغزاروں، افریقہ کے صحراؤں اور جزائر کے ویرانوں میں ہر جگہ ظلم و جہالت کی تاریکیاں دور کر کے ہر طرف خدائے واحد و ذوالجلال کے نور کی ضیاءپاشی کی۔ ان کی اس قوت عمل کا راز یہی تھا کہ وہ خدائے حی و قیوم کی ذات پر زندہ ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کی کامیابی اور کامرانی کا اصل سبب
ان کی اپنی مذہبی اخلاقی اور روحانی برتری تھی۔ پھر مرور زمانہ کے ساتھ جوں وہ اپنی ان خصوصیات کو ترک کرتے گئے، ان میں اندرونی اور بیرونی زوال شروع ہو گیا، حتیٰ کہ 19ویں صدی عیسوی میں مسلمان اسلامی تعلیمات سے اس قدر دور جا پڑے کہ وہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے اور دنیاوی لحاظ سے بھی قعر مذلت میں جا گرے۔ یہی وہ دور ہے جو اسلام کے لیے انتہائی نازک اور مصائب و مشکلات سے پر اور اسلام کی نشأت ثانیہ کا متقاضی تھا، جس کے نتیجے میں مسلمان دانشوروں نے بعض تحریکیں شروع کیں۔ چنانچہ 1857 عیسوی کے غدر کے بعد سر سید احمد خان صاحب نے مسلمانوں کو قومیت کے نام سے بیدار کیا، مغربی تعلیم پر زور دیا تا ان کی دنیاوی حالت بہتر ہو، مغربیت کے زیر اثر اور یورپین فلسفہ سے مرغوب ہو کر ایک عقلی اسلام پیش کیا، جس کے مطابق وحی و الہام صرف ایک انسانی ملکہ ہو کر رہ گئے، قبولیت دعا کو صرف ایک نفسانی کیفیت قرار دیا۔ جہاں کہیں مذہب کا ٹکراؤ مغربیت سے نظر آیا، قرآن مجید کی آیات کی تعویل و تفسیر عقلیت کے ماتحت کر دی گئی۔ اس قسم کی مذہبی تحریک سے متاثر لوگ اچھے دنیا دار اور سیاسی لیڈر تو بنے، لیکن اسلام کی نشأت ثانیہ کے مہم جو نہ بن سکے۔ پھر ایسی تحریک شروع ہوئی کہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کو ایک قوم کی شکل میں منظم کر کے، فرقہ دارانہ اختلاف عقائد سے قطع نظر کر کے ایک عالمگیر سلطنت کے قیام کی جد و جہد کی جائے۔ چنانچہ جمال الدین افغانی اور سید حلیم شاہ وغیرہ مسلمان اسی نقطۂ نظر کے حامل تھے۔ انہیں تبلیغ اسلام کو دنیا کے کونوں تک پہنچانے اور تعلق باللہ قائم کرنے کے لیے اتنی دلچسپی نہیں تھی جتنی سیاسی اقتدار کے لیے تڑپ تھی۔ علامہ اقبال نے مغرب و مشرق کی تعلیمات کو جذب کر کے مغربیت سے رنگین اسلامی کلام پیش کیا اور غلبہ اور اقتدار اور خودی کی سربلندی کا درس دیا، جس کی عملی شکل خاکسار تحریک کے طور پر نمودار ہوئی۔ اس تحریک میں مذہب کو صرف ایک علامت کے طور پر اختیار کیا گیا، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے سیاست کار فرما نظر آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مذکورہ مسلمان دانشوروں نے اپنی اپنی سمجھ اور بساط کے مطابق مسلمانوں کی ملی اور قومی خدمات سر انجام دیں۔ ان کے اس قابل قدر کارناموں کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنے کے باوجود ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اسلام کی نشأت ثانیہ کے علمبردار ہیں۔ وہ اسلام کی صداقت کو دیگر ادیان پر ثابت کر سکتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو پر حکمت ثابت کر سکتے ہیں اور قرآن مجید کی فضیلت کو آج بھی دنیا پر واضح کر سکتے ہیں۔ مذہبی دنیا میں مولانا رحمۃ اللہ مہاجر مکی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی وغیرہ علماء نے ہندوستان میں بے شک بعض کتب آریوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں لکھیں اور مناظرات بھی کیے، لیکن ان کا طرز استدلال زیادہ تر نقلی اور طریق مدافعانہ یعنی ڈیفینسو تھا۔ اسلام کی حقانیت اور فضیلت ثابت کرنے اور نئے علوم کی روشنی میں اسلامی اصول کی فلسفی بیان کرنے میں وہ کوئی قابل ذکر خدمات سر انجام نہ دے سکے۔ ان حالات میں مسلمانوں کا افلاس اور اقتصادی پستی بھی اسلام کے لیے سخت مضر ثابت ہو رہی تھی۔ عیسائی مشنریوں کی زرپاشی بھی ان کے لیے باعث کشش بن گئی۔ ان سب باتوں نے مسلمانوں کی شمع امید کو بجھا رکھا تھا اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب اسلام کا خاتمہ ہونے کو ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی حرف بحرف مسلمانوں پر صادق آ رہی تھی کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام اور قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے، مسجدیں بظاہر آباد نظر آئیں گی، لیکن در حقیقت ہدایت سے خالی اور ویران ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، ان علماء ہی سے فتنہ نکلے گا اور انہی کی طرف پھر لوٹ آئے گا۔ مشکات شعب الایمان۔ بس مسلمانوں کی یہ حالت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، بلکہ خود مسلمان علماء اور مفکرین نے اس کا اقرار کیا ہے۔ چنانچہ مولانا الطاف حسین حالی نے فرمایا، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب تذکرہ کے صفحہ 11 میں تحریر کیا، مذہب کے دکانداروں نے جہل و تقلید اور تعصب و ہوا پرستی کا نام مذہب رکھا ہے، اور روشن خیالی و تحقیق جدید کے عقل فروشوں نے الحاد و بے قیدی کو حکمت و اجتہاد کے لباس سے سنوارا ہے۔ نہ مدرسے میں علم ہے،
نہ محراب مسجد میں اخلاص اور نہ میکدے میں رندان بے ریا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے لکھا، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے قرآن بالکل اٹھ چکا ہے۔ فرضی طور پر ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، مگر واللہ دل سے اسے معمولی اور بہت معمولی اور بیکار کتاب جانتے ہیں۔ اخبار اہل حدیث 14 جون 1912۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور بیان کیا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ سامعین کرام، انتہائی مایوس کن اور پرآشوب اس دور میں حالات زمانہ نے یہ گواہی دی تھی کہ اسلام کی نشت ثانیہ دنیاوی اسکیموں اور تحریکوں سے ہرگز نہ ہوگی، کیونکہ یہ تو ایک روحانی نظام ہے۔ اس کی نشت ثانیہ اسی نہج پر ہو سکتی تھی جس طریق پر اس کی نشت اولیٰ ہوئی تھی۔ پان اسلامزم کی تحریک یا اسلامی خلافت کو زندہ کرنے کی تجویز، یا مسلمانوں کی سیاسی اور قومی تنظیم، یا مغربی طرز کے لیڈروں کی کوئی لیگ، یا دنیاوی عالموں کی کوئی جمعیت، یا جسمانی بادشاہوں کا کوئی میثاق مسلمانوں میں احیاء نو کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سب دنیاوی اسکیمیں ہیں۔ مسلمانوں کا گزشتہ تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ ایسی اسکیمیں نہ پہلے بارآور ثابت ہو سکیں، نہ اب کارگر ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی آئندہ کامیاب ہو سکیں گی، کیونکہ اس قسم کے نازک دور میں انسانیت کی فلاح و نجات کے لیے خدا تعالیٰ کے مامور و مرسل ہی آیا کرتے ہیں۔ اسلام کا وہ زندہ خدا جس نے شریعت اسلامیہ کو نازل فرمایا تھا، ہرگز یہ گوارا نہ کر سکتا تھا کہ جس آخری امت کو اس نے خیر امت کے خطاب پہ جلیل سے سرفراز کیا تھا، اسے وہ بے یار و مددگار دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، بلکہ جس طرح اس نے اسلام کے دور اول میں اس کی نشت اولیٰ کے لیے اپنی جناب سے سامان فراہم کیے تھے، اسی طرح اس کی نشت ثانیہ کے بھی سامان فرماتا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام نے مسلمانوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، اے مسلمانوں، اگر سچے دل سے خداوند تعالیٰ اور اس کے مقدس رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو اور نصرت الہی کے منتظر ہو تو یقیناً سمجھو کہ نصرت کا وقت آ گیا ہے، اور یہ کاروبار انسان کی طرف سے نہیں اور نہ کسی انسانی منصوبے نے اس کی بنیاد ڈالی، بلکہ یہ وہی صبح صادق ظہور پذیر ہو گئی ہے جس کی پاک نوشتوں میں خبر دی گئی تھی۔ سو شکر کرو اور خوشی سے اجلو جو آج تمہاری تازگی کا دن آ گیا۔ خدا تعالیٰ اپنے دین کے باغ کو جس کی راست بازوں کے خون سے آبیاری ہوئی تھی کبھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ازالہ اوہام صفحہ 3-4۔ اور فرمایا، سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لیے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے، اور آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے۔ فتح اسلام صفحہ 5۔ حضرات، میں نے اپنی تقریر کی ابتدا میں سورۃ الجمعہ کی جو آیات تلاوت کی ہیں اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں مقدر تھیں۔ ایک بعثت امیین میں ہوئی یعنی مکہ مکرمہ میں، اور دوسری بعثت آپ کی اس دور آخر میں مقدر تھی۔ اس آیت کے نزول پر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ حضور آخرین سے مراد کون لوگ ہیں، تو آپ نے اس مجلس میں موجود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا کہ لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، بخاری کتاب التفسیر، کہ اگر مسلمانوں کی حالت اس قدر بگڑ جائے کہ ایمان ثریا ستارے پر گیا ہوا ہو تو فارسی الاصل شخص اس کو دوبارہ وہاں سے لے آئے گا، یعنی اسلام کی نشت ثانیہ کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اور جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ 19ویں صدی عیسوی کا دور ہی مسلمانوں کی خستہ حالی کا بدترین دور تھا۔
اور اسی دور میں ایسے رسول کی بعثت مقدر تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز اور آپ کا غلام ہو، جس کو براہ راست خدا سے ہدایت حاصل ہونے کے سبب امام مہدی کا لقب دیا جاتا، اور جس کا اظہار خدا تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورۃ الصف آیت 10۔ یعنی خدا تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول مہدی کے لقب اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پر اسلام کو غالب کر دے۔ اس آیت کی تفسیر میں جملہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت مسیح موعود اور امام مہدی کے بارے میں ہے۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر میں ان آیات کی تشریح میں لکھا ہے کہ ھذا عند خروج المہدی، یعنی اسلام کا یہ غلبہ تمام ادیان پر امام مہدی کے زمانے میں ہوگا۔ شیعوں کی مشہور حدیث کی کتاب بحار الانوار میں لکھا ہے نزلت فی القائم من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آیت آل محمد کے القائم یعنی امام مہدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح شیعہ اصحاب ہی کی ایک اور معتبر کتاب غایۃ المقصود میں جلد 2 میں لکھا ہے مراد از رسول دریجہ امام مہدی است، کہ یعنی اس آیت میں جو رسول موعود ہے اس سے مراد امام مہدی ہے۔ پس اسلام پر جب بھی نازک دور آیا، حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ نے ہمیشہ امت محمدیہ کی روحانی دستگیری کے سامان فرمائے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو ایسے دور میں جو ظالم اور جابر بادشاہوں کا دور تھا اور جس میں خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، ایسے دور میں بھی امت کو روحانی طور پر بے سر و سامان نہیں چھوڑا، بلکہ یہ بشارت دی تھی کہ جب تک خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ قائم نہیں ہو جاتا تب تک عبوری طور پر مجددین کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، ابو داؤد جلد 2 صفحہ 241۔ یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایسے شخص کو مبعوث کرتا رہے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کا کام سر انجام دے گا۔ چنانچہ اس صحیح حدیث کے مطابق گزشتہ 13 صدیوں میں مختلف جگہوں پر ایسے بزرگان دین پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں تجدید دین کا عظیم کام سر انجام دیا، لیکن 14ویں صدی ہجری میں جب مسلمانوں کی دینی، اخلاقی، روحانی، سیاسی، سماجی، معاشی اور بین الاقوامی حالت انتہائی نازک ہو گئی، تو ایسے وقت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ میں خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کی خوشخبری سنائی تھی۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل کی مشہور حدیث ہے جس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا، اور خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر ایذا رسا بادشاہت قائم ہوگی اور تب تک قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ جب یہ دور ختم ہوگا تو اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی اور تب تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر وہ ظلم و ستم کے اس دور کو ختم کر دے گا، جس کے بعد پھر نبوت کے طریق پر خلافت قائم ہوگی۔ یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری اسلام کی نشأت ثانیہ ہی کے بارے میں ہے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت استخلاف میں دیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، سورہ نور آیت 56۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کے خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا، اور وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ پس قیام خلافت کے اس وعدہ الہی اور دور آخر میں خلافت علی منہاج نبوت کے دوبارہ قائم ہونے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں
یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ صرف اور صرف نظام خلافت کے قیام و استحکام ہی سے وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دنیاوی تحریک و تدبیر مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ذمو حالی اور افتراق و تشدد کو دور کرنے اور اسلام کی عظمت اور غلبے کو ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ گزشتہ سال ہر سال کے تجربوں نے مسلمان مفکرین اور دانشوروں کو اسی نہج پر سوچنے کو مجبور کر دیا ہے جس کا اظہار وہ بارہا کر چکے ہیں۔ چنانچہ مفکر اسلام مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں، اتنے تفرق اور تشدد کے باوجود کبھی کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ عراق کا منہ کدھر اور شام کا رخ کس طرف ہے، مصر کس طرف اور حجاز کدھر، یمن کی منزل کون سی ہے اور لبنان کی کون سی۔ ایک خلافت اسلامیہ آج ہوتی تو اتنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں آج مملکت اسلامیہ کیوں تقسیم در تقسیم ہوتی۔ ترک اور دوسرے مسلمان فرما روا آج تک تنسیخ خلافت کی سزا بھگت رہے ہیں، اور خلافت کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی قومیتوں کا جو افسون شیطان نے کان میں پھونک دیا ہے وہ دماغوں سے نہیں نکالتے۔ صدق جدید، لکھنؤ، 1 مارچ 1974۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے زیر عنوان 15ویں صدی میں عالم اسلام کے 10 نکاتی پروگرام کے تحت لکھا، اس وقت عالم اسلام خلافت کے اس ضروری ادارے اور اس مبارک نظام سے محروم ہے جس کے قیام کے مسلمان مکلف بنائے گئے تھے اور جس کی محرومی کا جرمانہ وہ مختلف شکلوں میں ادا کر رہے ہیں۔ اخبار تعمیر حیات، لکھنؤ، 25 اگست 1988۔ اہل سنت والجماعت کا پاسبان رسالہ جد و جہد، لاہور، ماہ دسمبر 1960 لکھتا ہے، سب سے بڑا ظلم جو مسلمانوں نے اپنی خود غرضی کی بنا پر کیا وہ یہ تھا کہ خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ ختم کر کے دم لیا اور امت مسلمہ کو بھیڑوں کے ریوڑ کی طرح جنگل میں ہانک دیا کہ جاؤ چرو چگو اپنا پیٹ پالو۔ صرف خلافت ہی ایسا منصب تھا جو مسلمانوں کو منتشر ہونے کی بجائے ایک مرکز پر جمع رکھتا اور ایک نصب العین مقرر کر کے ان کی تنظیمی قوت کو محفوظ رکھتا ہے۔ مدیر ہفت روزہ تنظیم اہل حدیث لاہور لکھتے ہیں، اگر زندگی کے ان آخری لمحات میں بھی ایک دفعہ خلافت علی منہاج نبوت کا نظارہ نصیب ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ ملت اسلامیہ کی بگڑی سنور جائے اور روٹھا ہوا خدا پھر سے من جائے، اور بھنور میں گھری ہوئی ملت اسلامیہ کی یہ ناؤ شاید کسی طرح اس کے نرغے سے نکل کر ساحل عافیت سے ہمکنار ہو جائے، ورنہ قیامت میں ہم سب سے خدا پوچھے گا کہ دنیا میں تم نے ہر ایک اقتدار کے لیے زمین ہموار کی، کیا اسلام کے غلبہ اور قرآن حکیم کے اقتدار کے لیے بھی کچھ کیا؟ ہفت روزہ تنظیم اہل حدیث لاہور، 12 ستمبر 1969۔ اسلامک دعویٰ سینٹر امریکہ نے لکھا، آج مسلمان ہر طرف سے کافروں کے چنگل میں ہیں۔ یوگوسلاویہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو یا ایتھوپیا اور صومالیہ میں قحط، پاکستان میں قتل عام ہو یا کشمیر کے مسائل، ہر طرف سے آج کا مسلمان مصیبت میں ہے۔ ان سب مسائل کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے خلافت کا قیام۔ دنیا بھر کے سب مسلمانوں پر خلافت کا قیام اور پھر ان پر صرف ایک خلیفہ کا رہنا ایسے فرائض کی طرح ہے جن کو چھوڑ دینا اللہ عز و جل نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ فرض ایسا فرض ہے جس سے کسی مسلمان کی پسند یا ناپسند کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس فرض کی تکمیل میں کوئی غفلت، تساہل یا لاپرواہی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے فرض کو اتنی اہمیت دی ہے جس کی کوتاہی سے اللہ تعالیٰ انہیں شدید ترین عذاب دے گا۔ بحوالہ ندائے خلافت، 29 ستمبر تا 12 اکتوبر 1992۔ پس تمام اہل جہان اور خصوصاً مسلمان بھائیوں کو خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں اور اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اور ضرورت زمانہ کے عین مطابق امت محمدیہ کو امت واحدہ بنانے، ان کی بگڑی سنوارنے، ان کے شیرازے کو مجتمع کرنے اور غلبہ اسلام کی مہم کو منظم کرنے کے لیے امت محمدیہ میں قادیان کی اسی مقدس سرزمین میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح محمدی اور امام مہدی بنا کر مبعوث فرمایا ہے اور اسلام کی نشأت ثانیہ کی بنیاد رکھ دی ہے، اور آپ ہی کے ذریعے سن 1908 میں خلافت علی منہاج نبوت کو قائم فرما دیا ہے، اور بفضلہ تعالی آج ہم خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ کے 5ویں خلیفہ
سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی قیادت اور سیادت میں اسلام کی عالمگیر تبلیغ و اشاعت میں ہماتن مصروف ہیں، جس کے نتیجے میں مخالفتوں کے شدید طوفانوں اور نام نہاد علماء کی ریشہ دوانیوں اور کے باوجود آج 200 سے زائد ممالک میں ہمارے مضبوط مشن قائم ہیں۔ علماء کی ریشہ دوانیوں کے باوجود آج 200 سے زائد ممالک میں ہمارے مضبوط مشن قائم ہے۔ قرآن مجید کے 70 سے زائد زبانوں میں تراجم کروا کر مغرب و مشرق کی غیر مسلم اقوام تک اسلام کی حسین روح پرور، امن بخش اور رواداری کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں، اور ہیومینٹی فرسٹ کے تحت دنیا کے ہر ملک میں دکھی انسانیت کی خدمت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، کتنی عجیب بات ہے کہ خدا کی قائم کردہ خلافت سے آنکھیں موند کر مسلمان مفکرین حسرت سے آہیں بھر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کا مقدر سوائے محرومی اور ناکامی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ خلافت جو اتحاد قائم کرتی ہے، وہ خلافت جس سے تمکین دین وابستہ ہے، وہ خلافت جس سے اسلام کی نشأت ثانیہ اور اسلام کا عالمگیر غلبہ وابستہ ہے، وہ انسان کے ہاتھ سے نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ سے قائم ہوتی ہے، اور وہ خدا تعالیٰ نے قائم فرما دی ہے، جو خلافت احمدیہ کی صورت میں جاری ہے، جس کے پیچھے رہ کر ہی موجودہ زمانے کے دجالی فتنوں اور سازشوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ ہماری یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے جسے آج نہیں تو کل سارا عالم اسلام تسلیم کرے گا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس یاد رکھیں کہ آپ کی وحدت خلافت سے وابستہ ہے، اور امت واحدہ بنانے کا کام خلافت احمدیہ کے سپرد ہے، اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ میں خدا کی قسم کھا کر اس مسجد میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو امت واحدہ بنانے کا کام خدا تعالیٰ نے اس دور میں خلافت احمدیہ کے سپرد کر دیا ہے۔ جو اس سے تعلق کاٹے گا وہ امت واحدہ سے اپنا تعلق کاٹے گا، اور اس کی کوئی کوشش خواہ نیکی کے نام پر ہی کیوں نہ ہو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 16 جولائی 1993۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، پس واپس لوٹو اور خدا کی قائم کردہ سیاست سے اپنا تعلق باندھو۔ خدا کی قائم کردہ قیادت کے انکار کے بعد تمہارے لیے کوئی امن اور فلاح کی راہ باقی نہیں، اس لیے دکھوں کا زمانہ لمبا ہو گیا۔ واپس آؤ، توبہ استغفار سے کام لو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ خواہ معاملات کتنے بھی بگڑ چکے ہوں، اگر تم خدا کی قائم کردہ قیادت کے سامنے سر تسلیم خم کر لو تو نہ صرف یہ کہ دنیا کے لحاظ سے تم ایک عظیم طاقت کے طور پر ابھرو گے، بلکہ تمام دنیا میں اسلام کے غلبے نو کی ایسی عظیم تحریک چلے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور آخر فتح کا صحرا پھر صرف جماعت احمدیہ کے نام لکھا جائے گا۔ پس آؤ اور اس مبارک تاریخی سعادت میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ جمعہ 13 اگست 1999۔ حضرات، اپنی تقریر کے آخر میں سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز میں اپنی تقریر کے آخر میں سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے پیغام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں، جو حضور پر نور نے 100 سالہ خلافت احمدیہ جوبلی نمبر جماعت احمدیہ بھارت کے لیے ارسال فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، پس اے مسیح محمدی کے ماننے والو، اے وہ لوگوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیارے اور آپ کے درخت وجود کی سرسبز شاخیں ہو، اٹھو اور خلافت احمدیہ کی مضبوطی کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہو۔
تاکہ مسیح محمدی اپنے آقا و مطاع کے جس پیغام کو لے کر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دو، دنیا کے ہر فرد تک یہ پیغام پہنچا دو کہ تمہاری بقا خدائے واحد و یگانہ سے تعلق جوڑنے میں ہے۔ دنیا کا امن اس مہدی اور مسیح کی جماعت سے منسلک ہونے سے وابستہ ہے، کیونکہ امن و سلامتی کی حقیقی اسلامی تعلیم کا یہی علم بردار ہے، جس کی کوئی مثال روئے زمین پر نہیں پائی جاتی۔ آج اس مسیح محمدی کے مشن کو دنیا میں قائم کرنے اور وحدت کی لڑی میں پروئے جانے کا حل صرف اور صرف خلافت احمدیہ سے جڑے رہنے سے وابستہ ہے، اور اسی سے خدا والوں نے دنیا میں ایک انقلاب لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو مضبوطی ایمان کے ساتھ اس خوبصورت حقیقت کو دنیا کے ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔